اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ سبق نمبر 51 الدس وحادی والخمسون۔ بعض حروف جو مختلف ناموں سے موسوم ہوتے ہیں اور مختلف معنوں میں آتے ہیں، آج کے درس میں ہم انہیں دیکھیں گے۔ مثلا ان جو ہے 4 قسم کا ہوتا ہے: شرطیہ، نافیہ، مخففہ اور زائدہ۔ ان شرطیہ کے معنی اگر یہ حروف عاملہ میں سے ہے تو مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے ان تجلس اجلس، یہ تھا تجلسو اجلسو، ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ جزم ہو گئے دونوں فعل، یعنی ایک تو مجزوم کرتا ہے اور دوسرا دو فعلوں پہ کرتا ہے، شرط اور جواب شرط دونوں پہ۔ ان نافیہ کے معنی ہیں نہیں، یہ غیر عاملہ ہے، جیسے ان آنا الا نذیر، یعنی اس کی خبر پر الا آیا کرتا ہے، جب یہ نافیہ ہوتا ہے تو خبر سے پہلے الا آتا ہے۔ ان مخففہ اصل میں جو ہے یہ انا ہے، یعنی انا کو جب مخفف کرتے ہیں تو ان بن جاتا ہے، اس کی خبر پر لام تاکید جو ہے لگایا ہوتا ہے، یہ کبھی عمل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، جیسے ان زیدن یا زیدن القائمن، یعنی ان زیدن قائمن یا ان زائدہ قائمن۔ دیکھیں پہلے میں اس نے عمل نہیں کیا لہذا زیدن ہے، دوسرے میں اس نے عمل کیا، زیدن کو جو ہے زیدن کر دیا، تو کبھی عمل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن پہچان اس کی یہ مخفف کی کہ اس کی خبر پہ لام تاکید لگا ہوتا ہے۔ نافیہ کی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے الا آتا ہے، اور شرطیہ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے پہچاننے کے اہم۔ ان زائدہ کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، بعض اوقات ماں کے بعد زائدہ ہو جاتا ہے، جیسے ما ان کراتا، یعنی ماں کے بعد آتا ہے تو پھر یہ زائدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن آئے تو یہ ان چاروں کی پہچان جو ہے اس میں واضح ہو گئی ہے۔ پہلی کی پہچان تھی شرطیہ کی، مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور شرط اور جواب شرط دونوں کو مجزوم کر دیتا ہے۔ دوسرے نافیہ کی پہچان یہ تھی کہ الا آتا ہے اس کی خبر سے پہلے، اور مخففہ کی پہچان یہ ہے کہ خبر سے پہلے جو ہے لام تاکید آتا ہے، اور کبھی یہ عمل کرتا ہے اور کبھی نہیں، یعنی کبھی مرفوع حالت میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی منصوب حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ اور زائدہ کی پہچان یہ ہے کہ ماں کے بعد آتا ہے اور بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان، یہ تھا ان، اب ہے ان۔ ان بھی 4 قسم کا ہوتا ہے: ناسبت المضارع یا مصدریہ، مخففہ، مفسرہ اور زائدہ۔ ان ناسبہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے ان تصوم خیر لکم۔ اب یہاں پہ یہ جو فعل آ رہا ہے تصومہ، تصومہ کی معنی ہے تو روزہ رکھتا ہے یا تو روزہ رکھے گا، تصومہ مفعول آ رہا ہے تو روزہ، یہاں یہ روزے کے معنی دے گا۔ ان تصوم خیر، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر، تو یعنی اس نے مصدری معنی کر دیے۔ ان مخففہ اصل میں جو ہے انا ہوتا ہے، جیسے علم تو ان ستفلح، اب یہ ان مخففہ ہونے کی وجہ سے ستفلح کیا جزم دیا اس نے، مجزوم کر دیا۔ ان مفسرہ یعنی کہ معنی میں آتا ہے اور غیر عاملہ ہے، جیسے نادینہ ان یا یوسف، تو اب یہاں پہ ان جو ہے یہ کیا ہے؟ غیر عاملہ ہے، اس نے عمل نہیں کیا، اور ساتھ میں کیا مفسرہ ہے، یعنی کے معنی دیتا ہے۔
نادے تو میں نے اسے آواز دی، این یا یوسفا یعنی کہ اے یوسف، میں نے اسے پکارا یعنی کہا اے یوسف۔ ان زائدہ کے لیے کوئی معنی نہیں لے جاتے، اکثر لما کے بعد زائدہ ہوتا ہے، جیسے لما ان جا اخوکا۔ ماں پہلے دو قسموں میں، اچھا اب یہ جو ہے ان کی چار قسمیں جو ہیں ان کا کیا تھا؟ پہلا ناصبہ ظاہرہ، جب یہ مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کو منسوب کر دے گا، جیسے جو ہے ان تصوم خیر لکم، اور دوسرا یہ کرے گا کہ معنی کو مصدریہ کر دے گا۔ ان مخففہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ انا کی جگہ پہ آتا ہے، جیسے انا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر اپنے بعد آنے والے اسم کو جو ہے کیا کر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، اور خبر کو جو ہے وہ مرفوع رفع کے حالت میں رکھتا ہے، تو یہ اس طرح کا عمل ہے۔ ان مفسرہ جو ہے یہ غیر عاملہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی، جیسے نا دئی تو وہ ان یا یوسف، میں نے اسے پکارا کہا اے یوسف۔ اور ان زائدہ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے اکثر لمحہ آتا ہے، جیسے لم ان جا کا اخو کا، یعنی تیرا بھائی جو ہے وہ آیا۔ اچھا ماں، اب آگے ہے ماں۔ ماں پہلے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، دو ٹائپ ہو جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مائع حرفیہ، دوسرے کو کہتے ہیں مائع اسمیہ۔ پھر مائع حرفیہ کی چار قسمیں ہیں، نافیہ عاملہ یعنی عمل کرتا ہے نفی لاتا ہے، نافیہ غیر عاملہ نفی کے معنی لاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، مصدریہ اور زائدہ۔ جب یہ بطور حرف آتا ہے تو یہ چار قسم سے آتا ہے، جیسے ما نافیہ عاملہ خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے ما ہاذا بشر۔ اب یہ ما جو آیا ہے اس نے کیا کیا، اپنی خبر کو نصب دے دیا، ہاذا مبتدا اور بشرن جو ہے یہ اس کی خبر تھی، یہ کیا ہے اس نے اسے نصب دے دیا۔ اسی طرح ما نافیہ غیر عاملہ کیا ہے، یہ کثیر الاستعمال ہے، جیسے ما زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ ما مصدریہ کیا، اس سے فعل میں مصدری معنی پیدا ہوتے ہیں، جیسے اصلی قبل ما یطلع الشمس، اصلی یعنی نماز پڑھ اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ یطلع الشمس، سورج جو نکلا ہے، یعنی قبل طلوع شمس سے پہلے پہلے نماز پڑھ۔ تو یہاں یہ اصلی جو ہے نماز کے معنی میں، مصدریہ کے معنی ملا ہے۔ ما زائدہ کے معنی نہیں لیے جاتے، اور اما یعنی ان اور ما کے مل کر آتا ہے، جیسے کلیل نکونا فائزین۔ اب کلیل جو ہے نکونا فائزینہ میں یہ کیا ہے، اس سے پہلے اما آیا، اما کلیل نکونا فائزہ، تو اس میں اما میں جو ما ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ما اسمیہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، استفہامیہ، موصولہ اور ظرفیہ۔ ہم تو نارملی جو ہے نا جملے میں ما کو کیا کہتے ہیں، ما حرف ہے، ما اسم ہے، اور جب ایسے ہم کہتے ہیں اسم موصولہ، نہیں، اس کے بھی تین قسمیں ہوتی ہیں، ما استفہامیہ، موصولہ اور ظرفیہ یعنی ظرف کے معنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ما اسمیہ استفہامیہ یہ ہوتا ہے جملے کے شروع میں آتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان ہوتا ہے، ما عندک کا، تیرے پاس کیا ہے، تو یہاں پہ یہ کیا استفہامیہ ہے۔ اور ما اسمیہ موصولہ کیا ہوتا ہے، جیسے ارنی ما عندک کا، مجھے بتلا جو تیرے پاس ہے۔ اب یہ ما درمیان میں آتا ہے، جو کے معنی میں دیتا ہے، جو کے معنی دے گا تو پھر یہ ہوگا۔ ما اسمیہ ظرفیہ کیسے ہوتا ہے، اقوم ما کام استاذہ، یہاں کے معنی ہیں جب تک، اقوم میں کھڑا رہا، ما کام استاذہ جب تک استاد کھڑا رہا، چونکہ اس میں وقت کے معنی سمجھے جاتے ہیں اس لیے اسے ظرفیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا۔ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، نہ، مت، یہ جو ہے ہمیشہ نفی کے معنی میں آتا ہے، مگر اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا لا نافیہ غیر عاملہ عام طور پر یہی مشتمل ہے، اسم فعل حرف سب پر ہی جو ہے اس کا عمل ہوتا ہے یا داخل ہوتا ہے۔ لا ناہیہ کیا ہے، فعل نہیں کو جو ہے جزم دیتا ہے، جیسے لا تذہب، تذہبو تھا تو ناہیہ ہوا تو کیا، لا تذہب، یعنی اس کو جزم دے دیا۔ لا بمانی لیسا عاملہ آتا ہے، لیسا کی مانند خبر کو نصب دیتا ہے، لا رجل افضل، افضل دیکھیں اس نے اپنی خبر کو کیا ہے
نس کر دیا. افدلو تھا، اصل تو باب تفصیل کے وزن پہ افدلو ہے، لیکن اس نے کیا افدلا کر دیا. کیوں؟ لیسا کی طرح جو ہے اس نے ایکٹ کیا. لیسا جو ہے وہ فعل ناقصہ ہے، تو وہ کیا ہے اپنی خبر کو نس دیتا ہے اور مبتدا کو جو ہے مرفوع رکھتا ہے، رفع رکھتا ہے، مرفوع. جیسے من کا، لا لا رجل اصلا من کا، یہ من کا جو ہے یہ اصل میں تخصیر کے لیے ہے، فرق کرنے کے لیے ہے کہ افضلہ سے کیا ہے من کا. لا نفی جنس، لا نفی جنس جو ہوتا ہے اس کے بعد اسم جو ہے وہ مفتوح آتا ہے. جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی مرد ٹائپ کی کوئی چیز نہیں. تو رجلا جو ہے یہ کیا ہے، لا نفی جنس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے. لا عاطفہ غیر عاملہ، لا جو ہے وہ جوڑنے کے لیے آتا ہے اور غیر عامل ہوتا ہے. جیسے رأیت زیدن لا امر، یہاں لا جو ہے عطف ہے، یعنی اس کے ماں بعد کا اعراب وہی ہے جو اس کے قبل کا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اگر لا سے پہلے جو اسم ہو اور بعد والا دونوں کا ایک ہی اعراب ہو تو ہم کہیں گے لا جو ہے یہ عطف کے طور پہ، حروف عطف کے طور پہ ہے. لا حرف ایجاب، یعنی جواب دینے کا حرف بھی ہے، اس وقت غیر عاملہ ہوتا ہے. لا زائدہ بھی ہوتا ہے، اس وقت اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے لو، یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، شرطیہ اور مصدریہ. لو شرطیہ کیا ہے، لو انصف الناس لا لسترح القادی، یعنی لوگ جو ہے اگر انصفا انصاف کرنے لگ جائیں تو قاضی کا کام ہلکا ہو جائے گا. لو مصدریہ، احب لو نجحتا، احب یعنی مجھے یہ پسند ہے کہ تو کامیاب ہو یا تو کامیاب ہو. احب نجاح کا یہ بھی کہتے ہیں. لو پر واو لگانے سے معنی ہوتے ہیں اگرچہ، جیسے السخی حبیب اللہ ولو کانا فاسقن، یعنی سخی جو ہے اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ فاسق بھی ہو. آگے لولا اور لوما، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو تخصیصیہ ہوتے ہیں یا شرطیہ ہوتے ہیں. تخصیفیہ کا کیا مطلب ہے، لولا تمشی معنا، یعنی تخصیص تخفیف کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. اور شرطیہ کیا ہوتا ہے، شرط لگاتے ہیں. لولا القرآن لبقاء العالم فی الظلمات، یہ شرط ہے کہ اگر قرآن کو جو ہے کیا ہے لبقی العالم، یعنی اگر قرآن ہے تو وہ عالم میں کوئی عالم، اگر قرآن نہیں ہوگا گویا عالم نہیں ہے، دنیا میں اندھیرا ہوگا، تاریخی ہوگا. لام یا لام جو ہے یہ چار قسم کے ہوتے ہیں، لام جارہ، لام امر، لام کئی اور لام تاکید. لام جارہ اسم کو چر دیتا ہے، یہ سب سے آسان ہے پہچاننا، کثیر الاستعمال ہے. لام امر جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے لے لیقرأ ولیکتب. اب دیکھیں یہاں لی یقرأ سے لی یقرأ، اس نے لی یقرأ رکھا، وہ جو ہے جزم دے دیا حمزہ پہ. لام کئی کے معنی ہے تاکید، یہ مضارع کو نصب دیتا ہے. اسلمت لی افلح، لی افلح، اب یہ لام تاکید آیا، اس نے کیا کیا، افلح کو افلح کر دیا. لام تاکید اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے ان زید، اب یہ کیا ہے یہاں پہ جو ہے کیا ہے لا قائمہ، لا قائمہ دیکھیں یہ اسم پہ داخل ہوا. لقد یسرنا القرآن، اب دیکھیں لقد، لقد میں یہ قد کیا ہے حرف پہ داخل ہوا. لا اکتبنا مکتوبہ، اکتبنا فعل، تو یہ تینوں مثالیں ہیں، لقائم اسم، لقد حرف، لاکتبنا فعل، یعنی تینوں پہ داخل ہوتا ہے. واو، واو کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، واو عاطفہ، واو قسمیہ، واو ربا، واو حالیہ، واو معیہ، واو استنافہ. عاطفہ اور کے معنی میں کثیر استعمال ہے اور غیر عامل ہے، دو لفظوں، دو مرکبات، دو جملوں یا دو آیتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
واو القسمیہ عام ہے، اسم کو جر دیتا ہے، جیسے والتینی والزیتونی والعصری والشمسی، اسم کو جر دے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ واو ربا جو ہے عاملہ ہے، اسم کو جر دیتا ہے یہ بھی۔ والبلد سیرت، اسی طرح واو حالیہ جو ہے غیر عاملہ ہے، جا زیدن و ہوا راکبن، اب ہمیں پتہ ہے زائد آئے اس حالت میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ کیا ہے، حال کے معنی دے رہا ہے یہاں واو۔ واو مائیہ جو ہے ماں کے معنی میں تو اور عاملہ ہے اور اسم کو نصب دیتا ہے، جیسے سیرت و شار الجدیدہ، میں نے سیر کی جدید نئی جو ہے شاہراہ سڑک کی، یا میں نئی سڑک کے ساتھ ساتھ چلا، سیرت و سیر کرنے کے معنی ہوتا ہے۔ واو استنافیہ یعنی پچھلی بات کو چھوڑ کر نئی بات شروع کر دینا، جیسے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُؤَقِّرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہاں پہ یہ جو ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ایک جملہ تھا، واو آیا، اس سے آگے اگلی نئی بات شروع ہوگی، کیا آیا، نُقْرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، پہلے کوئی اور چیز کا بیان تھا، اب کوئی اور ہو گیا، تو ہم یہ کہیں گے واو استنافیہ۔ تو یہ واو کی 6 قسمیں کیا ہوتے ہیں، عطف دو کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، واو قسمیہ قسم کے لیے آتا ہے، اور قسم کے لیے آتا ہے عموماً شروع میں ہوتا ہے، اور واو ربا یعنی ربا کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ہونا، ربا کے معنی ہونا، اور واو حالیہ حالت حال کے معنی دیتا ہے، واو مائیہ یہ جو مفعول معو ہوتا ہے اس کے معنی میں دیتا ہے، واو استنافیہ نئی بات شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ، حتیٰ کی بھی 3 قسمیں، جارا، ناسبت المدارے اور عاطفہ۔ حتیٰ جارا کی پہچان تو یہ کہ اس کے بعد اسم کیا مجرور ہوگا، جیسے اکل تسمک حتیٰ راسیہا، حتیٰ راسی، دیکھیں ہاں جو ہے ضمیر اٹیچ ہے تو اسے ہٹائیں، راسی سین کے نیچے زیر آیا تو یہ کیا ہے، جر کی علامت ہے، میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا، یعنی سر نہیں کھایا۔ حتیٰ ناسبت المدارے ہوتا ہے، تاکہ یا یہاں تک کے معنی جو ہے دیتا ہے اور مدارے کو منصوب کر دیتا ہے۔ تلمت حتیٰ افہم القرآن، میں نے علم سیکھا، حتیٰ افہم تاکہ قرآن سمجھوں۔ حتیٰ عاطفہ کیا ہوتا ہے، اس کے معنی تک یا یہاں تک اور غیر عاملہ ہے۔ عقل تستمکا حتیٰ راسا، میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی، یعنی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا۔ اب دیکھیں پہلے جملے میں تھا راسیہا، یہاں ہے راسہا، یہاں سین کے نیچے زیر ہے، جر کی علامت، یہاں سین پہ زبر ہے، یہ جو ہے منصوب کی علامت ہے۔ یہاں پہ راسا کیا ہوگا، یہ جو ہے مفعول کے معنی میں آئے گا۔ اس مثال میں حتیٰ حرف عطف ہے، اس لیے اس کے ما قبل کا نصب ما بعد کو بھی آ گیا ہے، یعنی اس کا اثر بعد میں بھی ہے۔ تو سبق نمبر 52، الدرس الثانی و خمسون، یعنی 52واں سبق، بقیہ چند حروف، وہ جو ہم حروف کی دہرائی کر رہے تھے کہ کون سے زیادہ آتے ہیں کس کس مقصد میں، اس کی بقیہ حالت۔ حرف التعریف اسے کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حرف التعریف اسم موصول اور زائدہ کے طور پر، الف لام جو حرف تعریف ہے اسے لام التعریف بھی کہا جاتا ہے، یہ لام جو ہے نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور وہ معرفہ کے اسم میں آ جاتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے لام تعریف کی 4 قسمیں ہیں۔ لام العہد الخارجی، جس لام کا مدخول متکلم اور مخاطب دونوں کو معلوم ہو، یعنی جس کا پتہ ہو دونوں کو، جسے کہا جا رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے۔ جعل امیر، جبکہ اس امیر سے وہ امیر مراد ہے جس کو متکلم اور مخاطب دونوں جانتے ہیں، تو یہاں پہ جعل امیر کے ساتھ جو ہے الف لام جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کو مخصوص کر رہا ہے کہ وہ امیر آیا جسے بتانے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس شخص کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یہ اس کا پہچان ہے۔ لا الاحد الذہنی، یعنی ذہن میں ہوتا ہے کسی کے بتانے والے کے، لیکن جسے بتایا جا رہا ہے اسے نہیں پتا، جس لام کا مدخول صرف متکلم کے ذہن میں ہو کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، جیسے جعل امیر، اگر یہ کہا جعل امیر
جبکہ اس امیر کا علم صرف مخاطب کو نہ ہو، صرف متکلم کو، تو ہم کہیں گے کہ کیا ہے؟ لام احد الذہنی، کہ اس کے ذہن میں لام کا کوئی جو ہے تصور ہے۔ لام الجنس، جب اس کے مدخل کی جنس مقصود ہو، جیسے الرجل افضل من المرأة۔ اب یہاں دیکھیں یہ دو جنس کی بات ہو رہی ہے، مذکر مؤنث، تو یہاں پہ ایک خاص جنس کا فرق بتانا ہے، تو لہٰذا دونوں کے ساتھ جو ہے یہ جنس الرجل جو ہے اور المراتو کیا ہے؟ لام الجنس ہے، جنس کو ظاہر کر رہے ہیں مذکر اور مؤنث کی، یعنی مرد کی جنس عورت کی جنس سے افضل ہے۔ اس میں افراد کا خیال متکلم کے ذہن میں نہیں ہوتا، بلکہ جملے میں موجود جو دو اسم آتے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ لام استغراق، جبکہ اس کے مدخول کے تمام افراد کا خیال متکلم کے ذہن میں ہو۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اس میں جو الانسان میں جو الف لام آیا یا الذین میں جو الف لام آیا، یہ کیا ہے؟ یہ استغراق ہے، یعنی بتانے والے کے ذہن میں وہ سارے لوگ اس سے مراد ہیں جن کے لیے وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ انسان کے تمام افراد خسارے میں مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اللہ جو ہے وہ حرف تخصیص ہے، اس نے تخصیص کر دی کہ سوائے ان کے۔ لام الجنس اور لام استغراق میں فرق یہ ہے کہ جنس میں افراد ملحوظ نہیں ہوتے، لیکن لام استغراق میں افراد ملحوظ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں استثناء چند افراد کا الگ کرنا جائز ہے۔ جو الف لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے وہ عموماً موصولہ ہوتا ہے۔ جو الف لام اس میں علم پر داخل ہوتا ہے، علم پہ، وہ زائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں علم خود ہی معرفہ ہے، لیکن ہر ایک اس میں علم پر الف لام نہیں لگایا جا سکتا، جہاں اہل زبان نے لگا دیا وہیں لگے گا۔ جیسے الحسن، الحسین، الخلیل، الافضل، العباس، النعمان، الحارث تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اہل زبان لگ کہتے ہیں، مگر المحمد، المحمود نہیں کہہ سکتے کیونکہ اہل زبان جو ہے ان پر الف لام نہیں لگاتے۔ تو جس اسم پہ الف لام اہل زبان لگاتے ہیں معرفہ نام ہے، حالانکہ یہ دیکھیں حسین معرفہ نام ہے، خلیل معرفہ نام ہے، اسی طرح فضل جو ہے وہ معرفہ ہے، عباس معرفہ ہے، نعمان معرفہ ہے، حارث ہے، لیکن اس کے باوجود الف لام لگا۔ اس کے مقابلے دیکھیں محمد معرفہ، محمود معرفہ، لیکن ان پہ الف لام نہیں لگا۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ اسم جو ہوتا ہے جو معرفہ پہ لگتا ہے، یہ صرف اور صرف اہل زبان کے استعمال پہ کہ کس پہ وہ لگاتے ہیں کس پہ نہیں لگاتے۔ اکثر ملکوں کے نام پر الف لام زائدہ لگایا جاتا ہے، جیسے الشام، الروم، الہند، الپاکستان، اسی طرح العرب، یمن، الفرنسیہ وغیرہ۔ لیکن شہروں کے نام پر بہت کم الف لام ہوتا ہے، جیسے مکہ، المکہ نہیں کہتے، اگرچہ ہمارے ہاں لکھتے ہیں المکہ کوچ، المکہ ہوٹل، المکہ، وہ خاص مکہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے مکہ خاص کی بات کرتے ہیں، دنیا میں مکہ ایک ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے ہر گاؤں، شہر، بستیوں کے نام بھی مکہ لکھ لیے۔ مصر، بغداد، لاہور وغیرہ پر الف لام نہیں داخل ہوتا، البتہ مدینہ پر الف لام لگتا ہے، المدینہ، کیونکہ مدینہ تو ہر ایک بڑے شہر کو کہہ سکتے ہیں، اور المدینہ جب کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا مدینہ المنورہ، یعنی وہ مدینہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح القاہرہ پر بھی لام تعریف داخل ہو سکتا ہے۔ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، یہ دونوں حمزے زائد ہوتے ہیں اور لفظ کے شروع میں آتے ہیں۔ حمزۃ الوصل جو ہے ما قبل سے ملنے کی صورت میں تلفظ سے ساکت ہو جاتا ہے، لکھنے میں باقی رہتا ہے، اور حمزۃ القطع ہمیشہ ملفوظ رہتا ہے، یعنی موجود رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل مقامات میں حمزۃ الوصل ہے۔ الف متحرک کو بھی یاد رکھیں حمزہ کہتے ہیں، جیسے الف لام کا حمزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ اسم، ابن، ابنتن، امراتن، امراتن، اسنان، اسنتان، ان کے ساتھ جب الف لام آتا ہے تو وہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ ابواب ثلاثی مزید کے 7 بابوں میں، یعنی انفعال، افتیال، افعال، افعلون، استفعالون،
افعولن، افعولن، یعنی یہ 7 باب ہیں جن کے شروع میں ایک حمزہ آتا ہے. یہ حمزہ جو ہے، اور رباعی مزید کے 2 باب جیسے افعللن اور افعللن جو ہے کہ ماضی، امر اور مصدر میں جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. ثلاثی مجرد کے امر حاضر میں جو حمزہ آتا ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے. مذکورہ مقامات کے سوا جو حمزہ ہوگا وہ حمزۃ القطع ہوگا. یہ اگر یہ جو کم ہے ان کو یاد کر لیں تو یہ حمزۃ الوصل ہے. ان کے علاوہ جہاں بھی حمزہ نظر آئے سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ قطع یعنی اصل ہے. جیسے باب اکرما کے ماضی اور امر کا حمزہ افعلو اور التفعیل جو ہے یہ، اور اسی طرح افعلو و صفا کا حمزہ نیز ہر ایک باب سے مضارع، امر، متکلم کا حمزہ جو ہے حمزۃ القطع ہے. ما قبل سے وصل کی حالت میں حمزہ کو تلفظ سے ساکت کر دیتے ہیں. جیسے الاسم کو جب پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ الاسم، الاسم کی بجائے اسے کہیں گے السم. السم یعنی الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. امتحان کو پڑھیں گے امتحان کی جگہ فی الامتحان، فی الامتحان، فا کو لام سے ملا دیں گے. فی الامتحان، ہم تو کہتے ہیں نا فی الامتحان، لیکن تلفظ کیا ہے؟ فی الامتحان، لام میم سے مل جاتا ہے، فا الامتحان. اب تا مبسوطہ اور تا مربوطہ یہ 2 جو ہیں کیا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھیں. تا مبسوطہ یہ بڑی تا کو یا کھلی تا کو کہتے ہیں. اکثر ضمیر واقع ہوتی ہے جو فعل ماضی کے آخر میں مخاطب حاضر کے صیغوں کے ساتھ لاحق ہوتی ہے یا صیغہ مؤنث غائب کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. جیسے فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلتن وغیرہ میں. مگر فعلت کی تائے ساکنہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف علامت تانیث ہے. تائے مربوطہ کیا ہے؟ گول تا کو کہتے ہیں. زیادہ تر حروف تانیث کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے امراتن سے امراتن یا مالکن سے ملائکتن. کبھی اس میں جنس اور واحد میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے شجرن درخت اسم ہے، اس میں جنس ہے، لیکن ایک درخت کو کہیں گے شجرتن، یعنی ایک درخت کو شجرن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اسم ہے، جنس کو پوری ساری جنس درخت کو لیکن جب کہیں گے شجرتن اس کا مطلب ہوگا ایک درخت. اس میں کیا ہے؟ یہ تا جو ہے تائے وحدت ہے، یہ تائے مونس، اگرچہ ہم اسے مونس سمجھتے ہیں لیکن یہاں یہ وحدت، ایک مونس یا ایک کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. کبھی مبالغہ کے لیے بھی آتی ہے، جیسے علامت، فہمہ، مذکر مونس دونوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو تائے مبالغہ کہتے ہیں. یعنی علامہ اور فہمہ ان میں کیا ہے؟ یہ گول تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے آئی ہے. عالم یعنی جانے والے، علامہ بہت زیادہ جانے، فہم سمجھا، فہمہ بہت زیادہ سمجھی. کبھی صیغہ جو ہے یہ منتہا الجمع میں بھی لگتی ہے. منتہا الجمع کیا ہوتا ہے؟ جمع کی جمع جو ہوتی ہے، جیسے اساتذہ، یہ بذات خود جمع ہے استاذ کی. اسی طرح زنا، یہ جو ہے زنادیکا تو جمع ہے زندیق کی. اور کبھی اس میں منصوب کی جمع کے ساتھ بھی یہ گول تا لگا دیتے ہیں، جیسے اشاعرہ تو، اشعری کی جمع اشاعرہ. اور اسی طرح حنابیلہ جو ہے حنبلی کی جمع ہے. کبھی کسی حرف کے عوض میں گول تا بڑھا دیتے ہیں، مثلا تو اصل میں یہ جو تھا وعزن، تو واؤزن کا واؤ گرایا تو اس کی جگہ گول تا لگا دی، عزتن کر دیا، یعنی واؤ کے بدلے میں گول تا دے دی اس کو. اسی طرح شفتن اصل میں تھا شفاؤن، واؤ کو ڈراپ کیا تو گول تا لگا دی شفتن، آخر کی واؤ کے عوض میں گول تا لگا دی. لفظ کے درمیان تائے مبسوط اور تائے مربوط کی شکل یکساں ہو جاتی ہے، جیسے فعلتو، فعلتا، امراتن، امراتان. اب یہاں پہ دیکھیں امراتن
گولتا تھی، لیکن جب اس کی تسنیہ لائے تو کیا ہوا؟ امراتان، وہی گولتا کلی تا بن گئی۔ تو آج کے جو ہے درس میں ہم کوشش کریں گے جملہ فعلیہ کی جو ہے ترکیب کو کچھ سمجھ لیں۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کے دو اہم جز ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ مثلا درابا، اب اس میں دیکھیں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ اب درب جو ہے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی نہ لکھا ہو تو ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے دربا کا؟ اس نے مارا۔ یہ اس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ساتھ تو نہیں لکھا ہوا، یہ اس کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے فاعل اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ مستتر ہے، نظر نہیں آ رہا، یہ ماضی کا پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے اس میں فاعل مستتر ہوتا ہے ماضی کے اندر۔ ماضی کے 2 صیغے، مضارع کے 5 صیغے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل مستتر ہوتا ہے۔ امر کے 2 صیغے، امر کا سامنے کا واحد اور جمع، جیسے افعل، افعلو، افعل میں انتا، افعلو میں انتم جو ہے مستتر ہے۔ تو گرامر میں یہ جو ہے 2 ماضی کے، 5 مضارع کے، 2 امر کے جو ہے صیغے ہیں جن میں مستتر مان۔ اب ضرب آپ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس میں ہوا ہے، اگر چوتھا آتا درابت تو اس میں ہیا مستتر ہے، تا ثانی ہے، وہ مونس کی علامت ہے، تا ساکن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہیا کے معنی دے گی، ہیا جو ہے وہ دربا کے اندر ہے، تا یہ بتا رہی ہے یہاں ہوا نہیں ہے، یہاں پہ ہیا ہے۔ اچھا، دربا فعل اور فاعل یہ 2 لازمی جز ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے، تو لہٰذا یہ کیا دربا کیا ہوا؟ اگر اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کہیں گے تو ہم اسے کہیں گے جملہ فعلیہ۔ اب ہم اسے فعل نہیں کہیں گے، اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں، اب ہم اسے فعل نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ چلیں اس کا فاعل ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا فاعل ہوا چھپا ہوا ہے، ترجمہ تھا اس نے مارا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا فاعل ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس کا فاعل ظاہر کرتے ہیں کیسے؟ دیکھیں، ضرب الولد، ضربا کے بعد ہم ایک اسم لے آئے الولد۔ اب یہ بتائیے الولد رفع نص جر میں سے کس حالت میں؟ رفع میں۔ رفع۔ تو کلیہ یہ ہے فعل کے بعد اگر کوئی اسم رفع کی حالت میں آئے وہ فاعل ہوتا ہے۔ اب یہ کلیہ ہے، اس کلیہ کے تحت ہم کہیں گے دربا کیا ہے؟ فعل ہے، الولد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جملہ ہمارا بن گیا۔ جملہ فعلیہ کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے، فعل اور فاعل، اب دونوں مل گئے۔ اب ہمیں فاعل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دربا کے اندر گھس کے فاعل کو نہیں نکالیں گے۔ اب ہم یہ کہیں گے دربا فعل، الولد فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب ہم اس جملے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ہم اس لڑکے کی نسبت حامد سے کر دیتے ہیں۔ چلیں جملہ بن گیا دربا ولد حامدن، دربا فعل، ولدن ہم نے یہ کہا تھا یہ فاعل ہے۔ اب ایک لفظ حامدن لگایا، جب حامدن لگایا یہ جر ہے، تو جر میں اسم کے آنے کی 2 ہی وجہ ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا۔ کیا حرف جر آپ کو نظر آ رہا ہے اس جملے میں؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ تو اب دوسری وجہ مضاف۔ اب آپ ولد جو ہے اس کو مضاف کے کرائٹیریا پر لے جائیں۔ مضاف کا کرائٹیریا کیا ہے؟ خفیف، ہلکا ہوتا ہے، یعنی نہ اس پہ الف لام نہ تنوین ہوتی ہے، اور اگر ڈیفالٹ حالت میں ہو تو رفع ہوتا ہے۔ تینوں شرطیں یہ پوری کر رہا ہے، نہ الف لام ہے، نہ تنوین ہے، اور ڈیفالٹ فال کے مطابق پیش ہے، تو یہ مضاف ہے۔ جب یہ مضاف ہے تو آگے آنے والا اسم جو ہے اس کی جر کی حالت ہمیں اب سمجھ آ گئی کہ یہ مجرور کیوں ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو جب یہ مضاف الیہ ہوا تو ولدو جو ہے وہ مضاف، ولدو کو تو ہم نے کہا تھا یہ فاعل ہے، کیوں؟ فعل کے بعد پہلا اسم مرفوع آ رہا ہے۔ اب ولدو کی 2 حیثیت ہوگی، ایک پہلی حیثیت جو ہے فعل کے فوراً بعد آنے کی وجہ سے فاعل ہو گیا، دوسری حیثیت یہ دوسرے اسم کی وجہ سے یہ اب کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ اب ہم یہ کہیں گے دربا فعل، ولد فاعل اور مضاف، اور حامد مضاف الیہ۔
دربا ولد حامدن، حامد مارا حامد کے لڑکے نے، یا حامد کے لڑکے نے مارا، ایک ہی بات. کیا آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ جی سر جی ٹھیک جی ہے سر بالکل. چلے اگر ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں. اب مفعول شامل کر دیتے ہیں اس نسبت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں دربا ولدو حامدن طفل زینبا. دربا ہم نے فیصلہ کیا تھا فعل ہے، ولد ہم نے کہا فعل اور جو ہے مضاف ہے، حامد ہم نے کہا مضاف ہے. یہاں تک ہم کر چکے تھا جی، اسے میں نہیں چھیڑتا. اب آگے چلتے ہیں. طفل زینبا. اب زینبا جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ سر یہ جب ہے نصب اور ہے جی، نصب ہے. برادر نے کہا یہ نصب ہے، سسٹر نے کہا یہ جر ہے، اختلاف ہو گیا. ٹھیک. بھائی نے کہا اس پہ زبر نظر آ رہا ہے اس لیے یہ جو ہے کیا ہے؟ نصب ہے. سسٹر نے کہا یہ چونکہ طفلہ کے بعد جڑ کے کوئی چیز آ رہی ہے یہ جر ہے. آئیے اب اس اسم کو ہم گرامر میں جا کے ڈھونڈیں گے. زینبو زینبا زینبا. ہمیں پتہ چلا یہ غیر منصرف ہے، اس پہ تو تنوین آتی نہیں. تو اس کا مطلب ہوا زینبا نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جر ہے نصب. ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ وہ اسم ہے، یہ نصب کی حالت میں بھی یہی ہوگا، جر کی حالت میں بھی. برادر اقبال ابھی آپ میرے ساتھ ہو کے بچڑ گئے ہو؟ سمجھ گیا جی، ہاں سوری میں نے غلطی کی. نہیں غلطی نہیں، غلطی نہیں، آپ نے بالکل صحیح کیا. آپ نے وہی کیا جو آپ کو اسے دیکھ کے کہنا چاہیے تھا. سسٹر نے تھوڑی سی تیزی کی ہے، وہ آگے چلی گئی. ہم بھی جا کے اس کو ساتھ ملاتے. اب جب آپ نے یہ کہا زینب وہ نصب بھی ہوتا ہے جر بھی ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو اسم ہے کہیں اس سے کوئی اس کا تعلق تو نہیں پڑ رہا. تعلق کے لیے اگر ہم یہ پہلے ہم اسے، چونکہ دیکھیں نصب کی جو ہے 14 وجہ ہے، بہت لمبا پروسیجر ہے، ہر ایک کو لاؤ اور فٹ کرو. جر کی صرف 2 ہیں، تو پہلے ہم جر کو جو ہے اس ایکسرسائز سے گزارتے ہیں کہ کہیں یہ حرف جر نہیں. اگر یہ ثابت حرف جر نہیں ہے تو خود بخود یہ جو ہے نصب ہو جائے گا. بات میری آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کو نصب یا جر ثابت کرنے کے لیے ہمیں اسے نصب کے سارے جتنے وہ 14 ہیں ان سے گزارنا پڑے گا، اور جر سے چونکہ جر کے 2 ہیں تو استاد کہتے ہیں آپ چھوٹا راستہ لیں. آپ کیوں ایک لمبا 1 میل کا کاٹ کے وہاں تھے؟ آپ کے ساتھ 2 گز کے پاس چیز پڑی ہے، آپ پہلے 2 گز پہ جاؤ، نہیں ملتی ہے تو پھر 1 میل لمبا کاٹ کے آ جانا. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم جر پہلے جر کو تخصیص، جر کی 2 ہی لاتے ہیں، اس سے پہلے حرف جر ہو، کیا ہے پورے جملے میں نہیں ہے لہذا حرف جر والی علامت. دوسرا ہوتا ہے مضاف، اس سے پہلے ایک اسم ہونا چاہیے جو خفیف ہونا چاہیے. طفلن اسم ہے. اب طفلن کو ہم ٹٹولتے ہیں، ہم اسے مضاف کے کرائٹیریا سے گزارتے ہیں. خفیف ہے کیا؟ الف لام ہے؟ نہیں. تنوین ہے؟ نہیں. ڈیفالٹ اس کا مضاف کا تینوں حالتیں ہوتی ہیں، رف نصب جر تینوں حالتوں میں ہو. طفلو طفلا طفلی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں زینبوں پہ ہمیں شک ہے کہ جر ہے تو یہ مضاف بن سکتا ہے. اگر یہ مضاف بن جاتا ہے تو اس کو ہم کیا ہے نصب لے لیں گے. اب رہ گیا قصہ اس کا جھگڑا کہ اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کو ایک کلیہ بتایا تھا، فعل کے بعد اسم اگر مرفوع ہو تو فاعل، اگر اسم منصوب ہو تو وہ کیا ہوتا ہے فعل کے بعد؟ مفعول. مفعول سر. مفعول بھی ہوتا ہے، مطلق کی کچھ اور وجہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مفعول ہے اس لیے یہ منصوب ہے، ورنہ یہ پیش کی حالت میں تھا، طفلو ہی تھا، ڈیفالٹ طفلو تھا. لیکن اس کو کیا ہوا، جملے نے جس پوزیشن پہ بٹھایا، مثلا ایک سپاہی ہے، اس کو میں اگر چوکی داری کے ڈیوٹی پہ وہ اس وقت چوکی دار ہے، اگر میں اس کو فائٹنگ رول پہ لگا دیتا ہوں اس وقت وہ فائٹر ہے، اگر میں اس کو جو ہے کسی چیز کے لانے پہ لگا دیتا ہوں تو اس وقت وہ لیبر کے رول پر ہے. تو اسی طرح طفلہ یہاں پہ مفعول بھی ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے. لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل گیا
طفلہ جو ہے وہ مضاف بن سکتا ہے اور بن گیا بلکہ، تو لہٰذا زینب کو ہم جر کی حالت میں لے کر اسے مضاف لیں، تو اب ہمارے پاس دو مضاف آ گئے، ولد مضاف، حامد اس کا مضاف ہے، طفل مضاف اور زینب مضاف لے۔ حامد کی بھی دو، ولد کی بھی دو پوزیشن تھی، فاعل اور مضاف تھا، طفل کی بھی دو پوزیشن ہے، یہ مفعول اور مضاف ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس آ گیا مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو، جملے کی تخصیص کیا ہوئی؟ دربا فعل، ولد فاعل اور مضاف، حامد اس کا مضاف الیہ، اور طفلہ جو ہے مفعول و مضاف اور اس کا مضاف علیہ زینب، تو ہم کہیں گے آخر سے شروع کریں گے، یعنی مضاف الیہ اپنے مفعول اور مضاف سے مل کر مفعول ہوا، یہ پورا ٹکڑا مفعول ہو گیا، اور حامد جو ہے مضاف الیہ اپنے فاعل اور مضاف سے مل کر فاعل ہو گیا، یہ پورا ٹکڑا فاعل ہو گیا۔ اب ہمارا جملہ ہوا فعل اپنے فاعل اور مفعول جو کہ کیا ہے، مرکب اضافی ہیں دونوں، ان سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، یہ گرامر اینالائز۔ اب ترجمہ کر لیں، مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے۔ اس میں اگر ابھی تک کوئی چیز شک میں ہے یا رہتی ہے تو آپ پوچھ لیں، کیونکہ ہم اس جملے کو آگے بڑھانے لگے۔ کیا آپ لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہو یا چھوڑ گئے ہو؟ جی 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 سمجھ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے، ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے یعنی آپ کے ساتھ۔ زبردستی کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں چلیے، نہیں اب اس میں سمجھو۔ مارنے کی جگہ شامل کرتے ہیں، اس جملے کو ہم ابھی بڑھائیں گے، لسی ہے نا، بلوتے بلوتے پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی۔ دربا ولد حامد طفل زینبا فی بیت عائشہ۔ اب دیکھیں، دربا فعل، ولد فاعل و مضاف، حامد مضاف الیہ، طفل مفعول اور مضاف، زینب، یہاں تک ہم کر چکے ہیں، اسے ہم نہیں چھیڑیں گے، اسے ہم آخر میں جوڑیں گے۔ اب جو نئے لفظ ہیں ان کو دیکھیں، فی البیتی، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد ایک ہمیشہ اسم آئے گا، مجرور ہوگا، بیتی جو ہے وہ مجرور ہے تو اسے ہم کہیں گے اس میں مجرور، لیکن آگے اس کے بعد کیا؟ عائشہ تا۔ اب عائشہ تا کس حالت میں؟ رفع نصب جر، جی اگر مضاف الیہ اس کو سمجھ لیں تو پھر تو دیکھیں، ابھی مجرور ہے۔ تک ہم نے اس کا مضاف الیہ وغیرہ نہیں بنانا، ہم نے پہلے اس کا تشخص کرنا ہے کہ یہ کھڑا کہاں ہے لفظ، آیا رفع کی حالت میں، نصب یا جر، یہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ تو منصوب ہے نصب کی حالت میں۔ سسٹر کیسے پتہ چلا منصوب ہے؟ اگر صرف عائشہ تو لکھا ہو کہیں تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ منصوب ہے؟ مطلب کس بیس پہ آپ کہیں گے؟ کہیں گے کہ اس کے اوپر اس زبر پہ نظر آ زبر رہی ہے، تا کے اوپر زبر ہے۔ ہے؟ اچھا، آپ نے اسم کو تو پہچانا ہی نہیں، اسم کے کونے، وہ جو ہے اسم کے جو ہے کیا کہتے ہیں، کوچے، اسم کے کوچے میں تو آپ اس کو لے کر گئے نہیں، غیر پہلے اس کو منصرف اسم کو ہے۔ پکڑ کے اسم کی کوچے میں جا کے اس کی پہچان کرائیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کی بچی ہے، پھر جو اس کے ماں باپ ملیں گے، یہ فیصلہ کر دینا چونکہ یہ انسان ہے تو یہ کسی انسان کا بچہ یا بچی ہے، یہ نہیں ہے، آپ کو اسے لے جانا پڑے گا، محلے میں گھمانا پڑے گا، یہ بچہ روتا ہوا ملا ہے کس کا ہے، کوئی بتائے گا یہ فلانے کا، یا فلاں بولے گا یہ میرا ہے، تو اس کو کوچے میں لے جائیں۔ عائشہ تو، عائشہ تا، عائشہ تا، کوچے میں لے غیر گئے تو یہ منصرف، ہمیں ملا غیر منصرف کے کوچے میں، اس نے کہا یہ جی ہماری کیٹیگری میں وہ اس خاندان کا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، ایک جی بچہ ہوتا ہے، ایک مزدور کا بچہ ہوتا ہے، ایک سویپر کا ہوتا ہے، تینوں بچے کھیل رہے ہیں، آپ فوراً پہچان لیتے ہیں یہ سویپر کا بچہ ہے، یہ افسر کا بچہ نہیں ہے، یہ فلانا افسر کا نہیں، یہ لگتا ہے کہ کوئی افسر کا بچہ ہے۔ اسی طرح اسم کو آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے، کیا چیز ہے، اس کو ان کے کوچوں میں لے جانا پڑتا ہے۔ تو عائشہ کو جب ہم لے گئے، لفظ عائشہ کو، ایک نام ہے، عائشہ، 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 زینب، زینبا، زینبا، فاطمہ، فاطمہ، پتہ چلے تو غیر منصرف ہے۔ جب غیر منصرف ہے اب ہم شک میں ہو گئے کہ عائشہ تو نصب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو جر بھی ہو سکتا ہے، جیسے زینب تھا
نصب بھی تھا جر بھی. تو آپ نے اسم کی دونوں حالتیں جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنی ہے. فیصلہ کیسے کریں گے؟ ایکسرسائز سے گزاریں گے. جر ثابت کرنے کے لیے مجرورات سے گزاریں گے. منصوب ثابت کرنے کے لیے منصوبات سے. اب منصوبات ہیں 14. نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، نہ اتنا ٹائم ہے کہ میں سارے منصوبات کے نام ایک ایک لے کے جو ہے ان سے اس کو گزاروں کا. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو سب سے آسان طریقہ ہے جو استادوں کا ہے، استاد جو کہتے ہیں وہ بات صحیح ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی مجرورات صفت ہیں، آپ پہلے مجرور سے، اگر مجرور ثابت نہ ہوا تو پھر جیسے حال کے اندر لے جا، اس کے اندر لے جانا منصوبات میں اور دیکھنا کس میں فٹ. اچھا جی، عائشہ تو کو ہم جر کی دو ہی حالتیں، حرف جر ہونا چاہیے. کیا اس سے پہلے کہیں حرف جر ہے؟ ہاں، اس سے پہلے تو نہیں ہے، اس سے پہلے والے اسم کے سے پہلے ہے. اچھا، اس کے سامنے تو نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حرف جر نہیں ہے. دوسری علامت کیا ہوتی ہے مجرور کی؟ مضاف الیہ ہو، مضاف ہو اس سے پہلے. بیتی، کیا یہ مضاف بن سکتا ہے؟ مضاف کے کرائیٹیریا سے گزارے. خفیف ہے، ہاں جی دکھ تو رہا خفیف، کیونکہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لیکن اس پہ ڈیفالٹ جو ہے پیش نہیں آ رہا. ڈیفالٹ پیش نہیں نظر آ رہا، نہیں جر آ رہا. کیوں؟ حرف جر. تو بس فیصلہ ہو گیا، یہ اصل میں ڈیفالٹ پیش تھا. حرف جر آیا، اس نے اس کا پیش ہٹایا، ڈنڈا مار کے نیچے زیر لگا دیا. تو یہ مضاف ہے. جب یہ مضاف بن سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہوگا اسم ہوگا اور مجرور ہوگا. عائشہ تو حالت جر میں ہے، گرچہ زبر آئے گا کیونکہ غیر منصف ہے. اب یہ ہمارے پاس ہو گیا بیتو جو ہے اس میں مجرور، کیوں؟ حرف جر کے بعد آیا، اور یہ مضاف بھی ہے عائشہ تو کا. تو قرآن میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یا آنے والا مرکب در مرکب ڈبل مرکب ہوتا ہے. کیا؟ مرکب اضافی جو ہے وہ مجرور اسم بنتا ہے کسی حرف جر کے ساتھ، اور حرف جر کے ساتھ مل کر پورا کمپاؤنڈ جو ہے جار مجرور بنتا ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا ہوگا کئی بار، جہاں بھی آیا ہوگا، یا نہیں ہے تو ابھی یاد کر لیجئے. تو لہٰذا ہمارے پاس ہے، اب ہم ہمیشہ فکرے کو جوڑتے پیچھے آخر سے ہیں. عائشہ تو مضاف علیہ، بیتو جو اس میں مجرور مضاف، ہم کہیں گے مضاف الیہ اس میں مجرور مضاف سے مل کر جو ہے اس میں مجرور ہوا حرف جر کے لیے. حرف جر جو ہے اپنے اس میں مجرور سے مل کر جار مجرور ہوا، اور جو ہے جار مجرور جو ہے جب جملہ فعلیہ میں آئے گا تو متعلق فعل ہوگا، یعنی اس کا تعلق متعلق فعل ہوگا، کیونکہ فعل جملہ فعلیہ میں پہلے چیز فعل، دوسرا فاعل، تیسرا مفعول. اس کے علاوہ جتنی چیز آئے گی اس سب کو ہم جوڑ جاڑ کے جو ہے فعل سے متعلق کر دیں. تو یہ جار مجرور جو ہے متعلق کے فعل ہو گیا. ہمارے پاس اب جملہ کیا ہوا؟ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق کے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ. یہ ہے ترکیب. اب آئیں ترجمہ. مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو، یہاں تک تو ترجمہ ہم کر چکے تھے. آگے کیا ہے؟ فی بیت عائشہ، عائشہ کے گھر میں. کیا آپ یہاں تک ابھی ہیں یا تھک گئے ہیں؟ سر کیونکہ جملہ ابھی آگے بھی جا رہا ہے، یہ سڑک میں دیکھ رہا ہوں چل رہی ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اب اس میں وقت کو شامل کر دیتے ہیں. ضرب ولد حامد طفل زینب فی بیت العائشہ بعد وقت العصر. عائشہ تک ہم نے حل کر لیا تھا، اس حصے کو آپ چھوڑ دیں. اب آگے چلیں. بعد وقت العصری، بعد یہ جو ہے نا جو ظرف کے حرف ہے نا، یہ 16 کے قریب ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. بعد، قبلہ، فوقہ، ماما، تحت، ورا وغیرہ. ان کو ایسے یاد کر لیں کہ یہ جب بھی آتے ہیں یہ ظرف کے معنی میں ہوتے ہیں. وقت یا جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں ٹائم کو، اور جب بھی یہ کسی کے ساتھ ملیں گے تو کیا بنائیں گے؟ اس کو مفعول فیہ بنا دیں گے. اپنے بعد آنے والے اسم کو مفعول فیہ بنا دیں گے. اچھا فی الحال تو اسے چھوڑیں. آگے دیکھیں جی، بعدہ کے بعد وقتی. وقتی جو ہے زیری حالت میں آ رہا ہے، وہی کلیہ. وقت اسم ہے تو اب اس کو اسم کے کوچے میں لے جا کے اس کی گردان کرائیں.
منصرف غیر منصرف مبنی کس میں فٹ ہوتا ہے یہ؟ ہاں جی معرب ہے جی، یہ تو یہ تینوں حالتوں معرب میں ہے، آ سکتا ہے۔ وقتن وقتن وقتن، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے نیچے یہاں پہ جو زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اپنی نہ مرفوع حالت میں نہ رفع، یہ جو ہے نصب کی حالت، وہ سوری جر کی حالت میں ہے۔ جر ایک زیر ہو یا دو زیر بات ایک ہی ہوتی ہے۔ جر ہے تو ہمارے پاس دو ہی وجہ ہیں جر کی، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہو، حرف جر نہیں ہے، مضاف ہو، تو یاد رکھیں یہ جتنے ظرف ہیں یہ مضاف بنتے ہیں۔ اسی لیے یہ ظرف اور مضاف کے مرکب کو جو ہے شبہ جملہ فعل کہتے ہیں۔ شبہ جملہ فعل جب بھی ہوگا اس کا مطلب ہے یا تو وہ مرکب جاری ہے یا وہ مرکب جو ہے کیا ہے، ظرف ہے، ظرف کا مرکب ہے۔ تو لہٰذا ظرف کو جو ہے ہم لے دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، مضاف، اور وقت جو ہے اس کا مضاف ہے، لیکن آگے العصری پھر ایک اور اسم آ گیا اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس سے پہلے یا تو حرف جر ہوگا یا جو ہے مضاف۔ اب چونکہ ہم نے وقت کو پہلے ہی مضاف ثابت کر دیا تھا، مضاف علیہ ثابت کر دیا تھا، اب مضاف علیہ کو اب ہم مضاف لیں گے اس اگلے اسم کے لیے، اور اگلے اسم کو لیں گے مضاف الیہ۔ یہ یاد رکھیں ایک ہی اسم ایٹ اے ٹائم مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، یا مضاف الیہ اور مضاف ہو سکتا ہے ایک ہی اسم۔ تو یہاں پہ یہ وقت جو ہے مضاف الیہ ہے بعدہ ظرف کے لیے جو کہ وہاں پہ مضاف آ رہا ہے، اور یہ خود مضاف ہے العصر کے لیے جو مضاف الیہ۔ اب کیسے سمیٹیں گے؟ العصر جو ہے مضاف الیہ، وقت جو مضاف الیہ مضاف ہے، ان سے مل کے کیا ہو جائے گا، مرکب اضافی۔ یعنی یہ مرکب اضافی جو ہے یہ بادہ کے ساتھ جو ہے مل کے کیا ہو جائے گا، یہ بھی اصل میں مجرور ہوگا، مجرور ہوگا۔ یہ مجرور اپنے جو ہے وہ بادہ جو ہے ظرف سے مل کر جو ہے کیا ہوگا، شبہ جملہ یا جو ہے ظرفیہ ہو جائے گا۔ ظرفیہ جو ہے مرکب، ظرفیہ مرکب جو ہوتا ہے یہ بھی یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں۔ کون سے ایکول ہوتے ہیں؟ جار مجرور اور ظرف۔ تو اس لیے ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، شبہ جملہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ شبہ جملہ بن گیا۔ اب اب اس شبہ جملہ جو ہے اس کا ترجمہ جب کریں گے تو ہمارے پاس ترجمہ بنے گا، مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے گھر میں بعد وقت عصری، عصر کے وقت کے بعد۔ کیا یہاں تک رہے یا تھوڑا اور آگے چلیں؟ ایک ہی سٹیپ رہ گیا میرے خیال میں۔ مکمل کر لیں جی، چلیں مکمل کر معاف لیں۔ کر دیں، معاف کر دیں، آج اتنا ہی کافی ہے۔ چلیں سادہ سادہ جملے لیتے ہیں۔ نصرہ محمودہ، نصرہ فعل ہو گیا، محمودہ فعل کے بعد اسم ہوا، نصب ہے تو کیا ہوگا، مفعول بھی۔ تو فاعل کدھر گیا؟ فاعل نہیں ہے، جائیں گے ڈھونڈیں گے۔ نصرہ ماضی کا پہلا ہے تو اس میں مستتر ہوتا ہوا تو ہمیں فاعل مل گیا، ہم کہیں گے نصرہ فعل اور فاعل، یا اسے کہتے ہیں فعل با فاعل، یعنی فعل اور فاعل دونوں، با کے معنی یہاں پہ اور کے لیتے۔ محمودہ مفعول، گرامیٹیکلی کیسے ایسا کریں گے؟ نصرہ کا فعل ماضی مبنی علی فتح و الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ، یعنی یہ نصر جو ہے فعل ماضی ہے، مبنی ہے، اور اس کی علامت مبنی ہونے کی کیا ہے؟ فتح ظاہرہ ہے جو کہ آخر میں ہو رہی ہے، اور اس کے اندر فاعل جو ہے ضمیر مستتر کی ہے جو تقدیرن کیا ہے؟ ہوا ہے۔ محمود کیا ہے جی؟ مفعول بھی، کیوں؟ منصوب ہے، وہ علامت نصب کیا ہے اس پہ؟ الفتح ظاہرہ، فتح ظاہرہ، یہ جو دو فتح نظر آ رہے ہیں نا، فتح ظاہرہ۔ ایک اور جملہ لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں۔ ضرب زید ولدا، اب کیا جی؟ فاعل باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، ضرب فعل، فاعل زید فاعل، ولدا مفعول، کیوں؟ ضربہ کے بعد جو بھی اسم جو ہے رفع کی حالت میں ہوگا فاعل ہوگا، اور اگر نصب کی حالت میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا۔ ہمیں تینوں چیزیں مل گئی،
فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. لیکن گرامر میں کیسے بتائیں گے تینوں کو؟ دربا کو بتائیں گے فعل ماضی مبنی علی فتح. زید کو کیسے بتائیں گے زید فاعل مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ. ولادہ کو کیسے بتائیں گے ولادہ مفعول بھی منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ. یہ ہے تجزیہ اس کا. ایک اور جملہ لیتے ہیں جلس المدرس عند المدیری. اب آپ لوگ تھوڑی سی مدد کریں. جلسہ کیا ہے فعل ہو گیا. المدرسو فعل کے فوراً بعد اسم جو ہے مرفوع آ رہا ہے فاعل. فائل عند المدیری یہ مرکب بنے گا. اندا کیا ہے یہ جو ہے ظرف ہے. ظرف اور ظرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹائم کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے یہ مفعول فی ہی ہے. المدیری جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اندا جو ہے وہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے مفعول فی کے ساتھ جو ہے مضاف بھی ہے. مضاف بھی ہے. تو اب جوڑیں گے کیسے مضاف الیہ اپنے مضاف اور مفعول فی کے ساتھ مل کر مفعول فی ہوا. اور مفعول فی ہی اب جملے کو جوڑیں گے فعل اپنے فاعل اور مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. لیکن گرامر میں ان میں سے ہر ایک کو کیسے بتائیں گے جلسہ کو بتائیں گے فعل ماضی مبنی علی فتح ختم. اور بڑھانا چاہے کہہ سکتے ہیں علامت فتح ظاہرہ فتح الآخرہ. المدرس فاعل مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ الآخرہ. بڑھانا چاہیں تو بڑھاتے جائیں وہ فکس ہیں. ظاہرہ الآخرہ دمہ ظاہرہ آخرہ فتح ظاہرہ آخرہ کس جو ہے کیا ہے کسرہ ظاہرہ آخرہ. اور اگر وہ محلن ہے تو محلن کر دیں گے تقدیرن ہے تو تقدیرن. بس یہی تین لفظ بنانے ہوتے ہیں باقی یہ فکس ہے. اندا کو کیسے ڈیفائن کریں گے ظرف مقام مفعول فیہ منصوب و علامت نصب کیا جی فتح ظاہرہ. اور اس کے ساتھ ہوا مضاف. اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ یہاں پہ مضاف بھی ہے. المدیر کو کیا کہیں گے مضاف الیہ مجرور با اندا کس کا اندا کا و علامت جر الکسرہ ظاہرہ. ایک اور جملہ لیتے ہیں نصرہ ابو زید صبحا. نصرہ فعل ہو گیا وہ جو ہے وہ مفعول فی کیوں اسم آ رہا ہے فعل کے بعد فوراً جو اسم آتا ہے. اور اگر وہ اسم ضمیر ہو اسے کہتے ہیں جڑ کر آنے والی ضمیر تو وہ جو ہے ہمیشہ مفعول فی ہوتا ہے مفعول بھی ہی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ مفعول ہو گیا. ابو جو ہے یہ پیش کے ساتھ ہے اصل میں تو یہ فاعل ہو گیا. اور مضاف بھی ہے کیوں آگے زیدن جو ہے جر کی حالت میں ہے وہ مضاف الیہ ہے. سبن جو ہے یہ مفعول فی ہے. تو ہم اسے جوڑیں گے کیا مفعول فی ہو گیا مضاف الیہ مضاف سے مل کر جو ہے مرکب اضافی ہو کر جو ہے یہ کیا ہوا فاعل ہوا. اب ہم کہیں گے فعل اپنے مفعول فاعل اور جو ہے وہ مفعول فی ہی کے ساتھ کیونکہ زبان جو ہے وقت کو ظاہر کرے مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. ان میں سے ہر ایک کو کیسے بتائیں گے نصرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. وہ کو کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی دمہ فی محل نصب مفعول بھی. ابو فاعل مرفوع و علامت رفع الواو لأنه من اسماء خمسہ المضاف. ابو میں یہ اصل میں واو ہمیں پیش کی علامت دے گی کیوں یہ افعال خمسہ تھے ابو ابا ابی اخو اخا اخی ہمو ہما ہمی زو زا زی یہ وہ والے ہیں. تو اس میں واو بذات خود پیش کو ظاہر کرتا ہے اس لیے یہ جو ہے علامت دفع واو ہے لأنه من اسماء خمسہ. اور یہاں پہ یہ مضاف ہے اس کا زید جو ہے مضاف الیہ مجرور و علامت جر الکسرہ ظاہرہ. سبا کیا ہے ظرف زمان مفعول فیہ منصوب ہے و علامت نصب فتح ظاہرہ. نصرہ ولد زید ابن حامد فی البیت. نصرہ فعل ولد جو ہے فاعل اور زید جو ہے مضاف الیہ ابن جو ہے مفعول اور حامد جو ہے مضاف الیہ ابن جو ہے وہ مضاف بھی ہے. فی جو ہے جار البیتی مجرور جار مجرور جو ہے متعلق فعل ہو جائے گا. مضاف الیہ مضاف سے مل کے
جو ہے مفعول بن جائے گا، مفعول بھی، اور مضاف اگلا اور مضاف جو ہے وہ مل کے فاعل ہو جائے گا. تو کیا ہوا، فعل اپنے فاعل اور جو ہے مفعول بھی اور جو ہے متعلق کے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو. ہر ایک کو کیسے میں، نصرہ فعل مادن مبنی علی فتح، ولد جو ہے گا فاعل مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ و ہوا مضاف، زید ان کا ہوگا مضاف علیہ مجرور و علامت جرہ کسرہ ظاہرہ، ابن کیا ہوگا مفعول بھی منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ، حامد کیا ہوگا مضاف علیہ مجرور و علامت جرہ جو ہے کیا الکسرہ ظاہرہ، فی جو ہے حرف جر مبنی علی سکون، البیتی کیا ہے اس میں مجرور و علامت جر کسرہ ظاہر، اور الجار و مجرور جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے متعلقان بالفعل، یہ متعلق کے فعل کے ہو جائیں گے. نصر رجل طویل طفلۃ صغیرۃ فی المدرسہ، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے اس لیے میں تیزی سے صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں. فعل فاعل اور یہاں پہ نعت یعنی صفت کے طور پر آ گیا مفعول، اور جو ہے پھر ایک نعت یعنی صفت جار مجرور. نصرہ جو ہے فعل ماضی مبنی علی فتح، الرجل فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، الطویل جو ہے یہ نعت یعنی صفت ہے مرفوع و علامت رفع فتح ظاہرہ، الطفلۃ مفعول بھی منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ، الصغیرہ یہ اس کی جو ہے صفت ہے نعت منصوب و علامت نصب جو ہے فتح ظاہرہ، فی جو ہے حرف جر مبنی علی سکون، المدرستی جو ہے اس میں مجرور و علامت جر جو ہے کسرہ ظاہرہ، اور جار مجرور جو ہے وہ متعلق فعل ہو گئے. اسی طرح طالب درس کثیرہ، اسے آپ دیکھ لیجئے گا، میں یہاں ریفلیکٹ کر دیتا ہوں شبہ جملہ کے ساتھ، الکتاب فوق المکتبی. چلیں یہ اس کو کل کے سبق میں رکھ لیں گے، یہاں میں فلیش کر دیتا ہوں، ویسے بھی اس میں آپ کے جو ہے پی ڈی ایف میں جو ہے یہ آئیں گے، وہاں سے دیکھ لیجئے گا. کل ہم ان کو دوبارہ دیکھیں گے یہ جتنا حصہ رہ گیا. تو اس آئیے کتاب کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا حصہ ہے، اسے ہمیں اور سمجھنے والی چیزیں ہیں اس میں، تو اس کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے اور کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.